حضرت عمر فاروق نے جو اپنی بہن کو مارا تھا، اپنے بہنوئی کو مارا تھا، لیکن کہا تم لوگ ایمان سے باز نہیں آ سکتے ہو تو چلو قرآن پڑھ کے سناؤ، دیکھیے ذرا یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نکل تو رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ کو مارنے، تلوار نکال لی کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن راستے میں کسی نے کہا جا رہے ہو، جواب دیا ہو محمد کو مارنے، بہت پریشان کر رکھا ہے، آج جڑ ہی کو ختم کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج محمد ہی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا محمد کو قتل کرنے سے کیا فائدہ، تمہارے گھر میں تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی، تمہارے جیجا بھی اسلام لا چکے ہیں۔ سنو، اگر یہ بات غلط نکلی تو بہت برا ہوگا، ہم تمہیں کو قتل کر دیں گے۔ ہاں جاؤ پتہ لگاؤ پہلے۔ حضرت عمر نے رخ بدل دیا اور بجائے محمد رسول اللہ کے پاس جانے کے اپنی بہنوں بہنوئی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، پتہ چلا کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو، جواب دیا قرآن۔ مارا بہنوئی کو، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ بیوی یعنی عمر کی بہن اپنے شوہر کو، اپنے پتی کو بچانے آئی، کیا کر رہے ہو، بچانے آئی تو اپنی بہن کو بھی مارا۔ حضرت عمر نے اتنا مارا کہ ان کے جسم سے بھی خون نکلنے لگا، لیکن بہنا سینہ تان کر کھڑی ہو گئی اور کہتی عمر تو کیا سمجھتا ہے، تیرے کوڑے تیرے ڈنڈے کیا مجھ سے میرے رب کے اوپر کا ایمان چھین لیں گی، مجھ سے محمد رسول اللہ کا دین چھین لیں گی؟ نہیں۔ اے عمر ہوش میں آ، تو اتنا مار کہ میں مر جاؤں، اور مرنے کے بعد بھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو بھی کتوں کو کھلا دے، اس کے باوجود بھی میں محمد کے دین، محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان نہیں ہٹا سکتی ہے۔ نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ تو میرا نام لینے لگی، جو زندگی بھر مجھے بھائی بھائی کہتی تھی، آج عمر کہہ کر پکارنے لگی، آج عمر کہہ کر للکارنے لگی، آج عمر کہہ کر اس نے مجھے للکارا ہے، آج عمر کہہ کر اس نے آج عمر کہہ کر مجھے پکارا ہے، آج اس نے بھائی بہن کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری بہن کے اندر میرا ڈر اب کام نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت ہے جو گھس گئی ہے۔ کہنے لگے اچھا تم نہیں مانو گی، اچھا ذرا لاؤ تو وہ قرآن جو تم پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بھی تو سناؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر نے غسل کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے تم وضو بناؤ، وہ وضو بنا کے آئے یا غسل کر کے آئے، پھر بہن نے قرآن کی چند آیتیں ان کے سامنے پڑھی، بہن نے جو ان کو پڑھا رہا تھا ان سے پڑھوائیں۔ چند آیتیں ہی ابھی عمر نے پڑھی تھی، چند آیتیں ابھی عمر کے کانوں میں گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے بس بس بس، اب چلیے مجھے بھی محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چلیے۔ اس قرآن کی آیتوں کو سن کر مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لے کے چلو۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے کان لگایا، کان لگا کر سنا تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل لرز جائیں۔ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، جھانک کر دیکھا تو سامنے حضرت عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ جھانکنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی، حضرت عمر باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نیت خراب لگ رہی ہے۔ حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور دروازہ کھول کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، نہیں تو اسی کی تلوار سے عمر کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ نے ان کی گردن پکڑ لی اور ان کو مروڑ دیا کہ عمر کے ارادے سے آئے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں
ابھی ابھی محمد رسول تلاوت کر رہے تھے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کا نام سن کر اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جائیں؟ ہاں میرا دل کانپ گیا ہے. عمر اسلام لانے کے لیے آ گیا ہے. عمر کی نیت صاف ہے, میں اسلام لانے آیا ہوں, میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں. اور پھر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا. 39 آدمی پہلے مسلمان ہو چکے تھے, 40 میں حضرت عمر تھے. کتنے؟ 40 میں حضرت عمر. آج زندگی میں پہلی بار نعرہ لگا. 39 آدمی جب مسلمان ہوئے تو نعرہ نہیں لگا, لیکن 40 میں جب حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ میں اتنی زور کا نعرہ لگا کہ پہلی بار زید ابن ارقم کے گھر سے یہ آواز گونجی اور باہر نکلی. آواز آئی للہ تکبیر, اور سب نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد یہ آواز پہلی بار کسی کے گھر سے باہر نکلی, اللہ اکبر کی زور سے آواز. اللہ کے نبی نے کہا عمر آج میں اتنا خوش ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ تم جو مانگو آج میں تمہیں انعام میں دوں, جو مانگو وہ میں تمہیں انعام میں دوں. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے انعام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ اے عمر تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے. اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں آپ کے 39 آدمی جو اسلام لا چکے ہیں وہ آج خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں, آپ ان کے امام بنے. آپ کو اب تک خانہ کعبہ میں گھس کر نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے, خانہ کعبہ میں آپ کے اوپر روک لگی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں اور 39 لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اور تم کیا کرو گے؟ اے عمر تم کیا کرو گے؟ میں نماز پڑھاؤں اور سب لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو تم کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں, میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے, کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آپ کو نماز پڑھانے سے روک سکے. دیکھیے ایمان جب عمر کے اندر پیدا ہوا, قرآن کی آیتیں پڑھی اور اسلام لائے. جب ایمان ان کے اندر پیدا ہوا تو اتنی بہادری پیدا ہو گئی کہ اکیلے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. آپ نماز پڑھائیے, سارے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت آپ کو نماز پڑھانے سے روک سکتی ہے, میں بھی دیکھوں کہ کون ہے جو آپ کو نماز پڑھانے سے روکے. اور زندگی میں پہلی بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھائی اور حضرت عمر خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے رہے آؤ دیکھیں کہ کون محمد کو نماز پڑھانے سے روکتا ہے. یہ بہادری, یہ جرأت پیدا ہوئی تھی ایمان سے. تو آج ایمان ہمارے اندر نہیں ہے.